لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا کرے۔ خود نہ آتا ہو تو کسی اچھی پڑھی لکھی عورت سے، مردوں سے کبھی نہ پڑھائے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتن ہے، اس میں کسی پہ اعتبار نہ کرے کہ یہ مولوی ہے یا پیر ہے یا استاد ہے یا قاری ہے، کبھی اعتبار نہ کرے۔ بچیوں کو عورتوں سے تعلیم دلوائے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسے ہیں بنات کے، ہمارے ملک میں بھی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، بلکہ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ اور مدارس بنات جو ہیں وہ اتنی کامیابی سے چل رہے ہیں، اتنا لڑکے بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ان میں عالمہ فاضلہ ماشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے۔ ہندوستان سے میری ایک بیٹی جس نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، اتنا علم ہے۔ تو بہرحال عورتوں کو عورتوں سے تعلیم دلوائیں، لیکن ہر حال میں دلوائیں۔ قرآن شریف پڑھائیں، اور اسی طرح جیسے چھوٹے چھوٹے اسلام کے بارے میں پمفلٹ ہیں، وہ ان کو پڑھائیں، ان کو پتہ لگے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، نماز کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ ان کو پتہ چلے کہ غسل کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، عام غسل کیا ہے اور غسل جنابت کیا ہے، حیض سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، مدت حیض کیا ہے، مدت نفاس کیا ہے، مدت رضاعت کیا ہے۔ یہ مسائل ہیں مہمہ، ضروری۔ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 40 دن تک بیٹھی انتظار کر رہی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت کی ولادت کے بعد جب بھی خون بند ہو جائے، پاک ہو جائے، وہ پاک ہے۔ 40 دن تو ضروری نہیں ہے، چاہے 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے، اب وہ پاک ہے، غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون بند نہ ہو، الحمدللہ نہ ہو، تو ہم 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، اب اسی حالت میں وہ غسل کر کے نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، سب کچھ کرے۔ یہ تمہاری مسئولیت ہے، قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو نماز سکھائی، کیا تم نے اپنی بیوی کو دعائے قنوت یاد کروائی، کیا تم نے اپنی بیوی کو نماز کے فضائل سے آشنا کیا۔ تو اس لیے حضور کی بیویاں بھی، صحابیات بھی، تابعیات بھی سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کرتی تھی، کیونکہ جس کو قرآن آ گیا سب کچھ آ گیا۔